اچھا یہ بتائیے گا، میں آتا ہوں اس سارے پاک بھارت تناؤ کی طرف۔ یہ تو بڑی کرٹیکل سچویشن ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ 36 سے 24 سے 36 گھنٹوں کے درمیان درمیان پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، کیا وہ جو ہم سنتے رہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، ارمیگڈون ہوگا، وہ کیا کیا ہرمجدون، مختلف نام ہیں، تو کیا ہم اس کی جانب بڑھنے لگے ہیں؟ اور یہ صاحب یہ ابھی کیا آپ کے پاس جو معلومات انفارمیشن ہے، آپ تو طالب علم ہیں اس سارے معاملے کے، استاد ہیں، محقق ہیں، یہ بتائیے گا یہ کیا ہونے لگا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی جو تخلیق ہے وہ بے معنی تخلیق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ جو بات واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، واقعی ہے۔ دوسرا جو اشفاق صاحب اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگوں نے 200-300 سال لگا کے مذہب کو ٹھوڈے مار کے نکال دیا تھا یورپ سے، باقی تمام ممالک سے، اس وقت پاکستان جو ہے مذہب کی بنیاد پہ بنا تھا، ایگزیکٹلی سر، پورا یورپ جو تھا۔ ختم۔ دوسرا تھا، انہوں نے یہودیوں کا بات کرنا تھا، وہ انہوں نے وہاں لا کے بات کیا تھا۔ پاکستان کے لوگوں نے کہا تھا ہم دین کی بنیاد پہ، اسلام کی بنیاد پہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اسی لیے 1967 میں جب انہوں نے عرب اسرائیل وار جیتی ہے تو وہ سیدھا چلا گیا تھا ڈیوڈ گوران اس کی فتح کے لیے، جشن منانے کے لیے پیرس۔ تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو ہم نے مصر کو شکست دے دی، سینا لے لیا، ہم نے جارڈن کا یروشلم وغیرہ سب کچھ بیت المقدس لے لیا، ہم نے گولان ہائٹس لے لی، ہم نے لبنان کا کچھ حصہ لے لیا، لیکن ایک بات مت بھولو، پاکستان از آر آئیڈیولوجیکل ایکول۔ پاکستان ہمارا نظریاتی حریف ہے، کوئی اور ملک ہمارا نظریاتی حریف نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کے دوستوں سے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ عَدَاوَةً النَّاسِ، والی جو آیت ہے، وَلَتَجِدَنَّ عَدَاوَةً الَّذِينَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، مجھے صحیح یاد نہیں آ رہی، بس میں بتاتا ہوں کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے لیے دو گروہ تمہارے مخالف ہوں گے، شدید مخالف، والذین اشرکوا، شرک کرنے والے، اور یہودی۔ عیسائیوں کے بارے میں نہیں کہا، اس آیت میں آگے آتا ہے عیسائی کسی حد تک تمہارے جو ہے وہ مددگار بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی آیت میں شرک صرف پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہو رہا ہے، کھلا شرک، وہ انڈیا میں ہو رہا ہے، اور یہودی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے کو تخلیق اس لیے کیا گیا تھا کہ اس نے، جس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ غیرتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری ارمگڈون کا، اس ملامت الکبریٰ کا، کہ اس نے اس بڑی جنگ کے اندر شریک ہونا ہے، کہ جو بڑی جنگ جو وہاں پر، اب اس میں ایک تو خراسان کا حصہ ہے جو کہ افغانستان کا ہے۔ افغانستان کے اندر ہماری جو پہلی جنگ تھی، ہم ایک صحیح راستے پہ جا رہے تھے، اور ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بلٹ اپ ہو گئے تھے، سب کچھ ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو باقاعدہ ایک جوئش لابی کے تحت ایک بہت بڑا فالس فلیگ آپریشن کیا گیا 9/11 کا، اور ہم کو اس کے اندر سے نکالا گیا، ہمارے رشتوں کو، ہمارے تعلقات کو، جو ہم سمجھتے تھے کہ جہاں سے ہم، بلکہ ضیاءاللہ کی بڑی مزدار بات ہے، اگرچہ مجھے کوئی اس سے اتنی محبت نہیں، کوئی ایک بات اس نے کہی تھی کہ یہ جو ہے یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جو ہیں ان کی رہائی کا بھی، اور امیت گل کو بہت ریفر کیا، ویسے کہ امیت گل کا آئیڈیا، پانچوں ریاستیں اس کی وجہ سے آزاد ہوئیں، کتنا بڑی اسلامک بلاک اربادہ۔ یہ جو جنگ ہو رہی ہے نا جی انڈیا اور پاکستان کی، یہ ہونی تھی، اس کی وجہ ہے یہ جو 20 سال میں ہم نے سبق بھولا ہوا تھا نا، وہ ہم کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم وہاں لڑو گے، اور پھر وہاں سے جب جہاں جنگ شروع ہوگی، کیونکہ بیسک جو ہے پوری کی پوری ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے عمران البیت المقدس، خراب الیسرب، خراب الیسرب، خروج الملمہ، خروج الملمہ یفتح القسطنطنیہ، یفتح القسطنطنیہ خروج الدجال، کہ بیت المقدس جو ہے وہ خراب جب آباد ہوگا، اس کے سینٹ فوکس بن جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا، اور مدینہ جب ویران ہوگا تو بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ وہ بڑی جنگ کی ترتیب جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ وہاں سے مدینہ جیسے قابل نہیں رہے گا، وہ مکہ میں آ جائیں گے، مکہ میں آ کے وہ جو ہیں ان کو لوگ پہچان لیں گے، اور وہ ان کی بیعت ہو جائے گی،
حجر اسود اور یہ رکن یمانی، وہاں سے پھر ایک لشکر جو ہے شام کے علاقے سے، اب شام یہ موجودہ شام نہیں ہے، شام میں فلسطین بھی آتا ہے، شام میں اسرائیل بھی آتا ہے، شام کے اندر لبنان بھی آتا ہے، ایک لشکر آئے گا اور وہ ان کے قلقمے کے لیے، اور وہ زمین میں دسا دیا جائے گا بیضا کے مقام، وہاں سے نشانی پتہ چلے گی، تو وہ یہاں سے قافلے خراسان کے اور اس علاقے سے جائیں گا۔ اقبال کہتا ہے کہ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت پروں، کہ خضر وقت امام مہدی جو ہیں دشت حجاز کی خلوت سے پہلیں گے، قافلہ این دورس دراز آیت پروں، ادھر سے قافلے ان کی نصرت کے لیے جائیں گے، اور وہ جا کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے، جب وہ گاڑے جائیں گے تو ان کی نصرت کے لیے انڈیا ہم پہ حملہ کرے گا، پھر وہ وہاں سے قافلہ آئے گا واپس، اور پھر وہ ان کو نکالے گا، وہ جو نعمت شاہ ولی کی جو ہے نا کٹک پہ پھر لڑائی ہوگی۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت بھولا ہوا سبق یاد کرایا جا رہا ہے اس وقت، کہ بھائی جان آپ امریکہ کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ روس کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ وار اینڈ ٹیرر کے لیے نہیں بنے ہوئے ہو، آپ کی تخلیق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک آخری معرکہ لڑنا ہے، اس کے لیے آپ کے لوگوں کو بھی تیار ہونا چاہیے، آپ کے عوام کو، آپ کی فوج کو بھی تیار، اب سب اس مارکے کے لیے تیار ہونا چاہیے، وہ نا سبق پھر پڑھ لیا جائے گا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا لیا جائے گا، تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو ہم نے وہ بھولا ہوا سبق جو ہے 9/11 کے بعد سے ہم بھول گیا تھا، ہم نے کافروں سے کم لڑا ہے اور مسلمانوں سے زیادہ لڑا ہے، ہم نے 600 بندے پکڑ کے گوانتانامو میں بھیج دیے، سارے کے سارے چھٹ کے آ گئے، ہم نے افغانستان سے لڑائی کی، ہم نے باقی، اور اس دوران ہم نے سبق یہ بھی بھول دیا کہ ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ سمجھتی تھی کہ اب یہ جو باؤنڈری ختم ہو گئی، یہ تو کچھ مسئلہ نہیں، ایک ہی طرح کے آلو گوشت ہے تو ایک ہی طرح کا وہ ہے، سب کچھ سب کچھ سمجھ، وہ وہ جو ہے نا بھٹکے ہوئے راہی کو پھر سوئے حرم لے چل، بٹکے ہوئے آہو کو پھر پھر سوئے سوئے حرم حرم لے چل۔ راہی بھی بھٹکے، وہ آہو کو واپس لے، اب یہ تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں ایک وارم اپ ہے، ہونی ہے لڑائی، یہ وارم اپ کی ایکسرسائز ہے،